تو یہ جو اصلاً جو یہ کنواں ہے آب زمزم کا، یہ اسی مطاف کی حد کے اندر ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ذرا یہ دیکھیے کہ وہ اس قدر مقدس مقام ہے وہ سارا مطاف کا، جو کہ مطلب موسوم ہی اسی اعتبار سے کہ طواف کرنے کی جگہ اسی سے مطاف ذکر ہوا۔ 300 انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا کہ اس جگہ مدفون ہیں، اس مطاف کی جگہ پر اسی جی۔ اور جو رکن یمانی اور اسود کے درمیان جو 70,000 فرشتوں کا تذکرہ ہوا، فرمایا صرف اس کے درمیان 70 انبیاء کی قبور مبارک۔ اللہ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی مبارک جگہ ہے، اور اسی مبارک جگہ پر یہ سمجھیے کہ اسلام کی حقانیت کا ایک خوبصورت مظہر آب زمزم کا یہ خوبصورت کنواں آج بھی موجود ہے۔ فضیلت کے حوالے سے بات عرض کروں کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت اپنی احادیث میں ذکر فرمائی، اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے جس میں فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، اور یہ اس قدر جامع معنی اور وسیع المعانی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ زمزم کا پانی ایسا پانی ہے کہ جس مقصد کا قصد کر لیا جائے یہ اسی کے لیے پانی، سبحان اللہ۔ تو اس لیے کہا بیماری سے شفا کے لیے پیے، یہ آپ کے لیے آب شفا بن جائے گا، آب شفا بن جائے گا، آب شفا بن جائے گا۔ پیاسا پیے تو اس کی پیاس بجھائے، سیراب ہو جائے گا، بالکل۔ بھوکا پیے تو وہ اس کے پیٹ کو بجھانے کا شکم سیری ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے کہ یہ آب زمزم ہمارے لیے شباعہ ہے۔ شباعہ سے مراد یہ ہے کہ پیٹ بھرنے والا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میں جب مکہ گیا ہوں تو میں نے 30 دن گزارے ہیں کہ جس میں نے کچھ نہیں کھایا، صرف اور صرف آب زمزم پیا، اللہ، اور انہیں کسی اور شے کی حاجت نہیں ہوئی۔ نہیں، کسی بھی شے کا قصد کر کے اسے پی کر دعا کی جائے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پانی گویا کہ مستجاب الدعوات بھی ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت روایت اس حوالے سے ہوتا ہے علامہ صاحب کے وہیں مطاف میں بیٹھ کر زمزم پی رہے ہیں اور سامنے اللہ اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی خوبصورت جو ہے سنتیں ہیں کہ سارا زندگی بھر کہیں بھی بیٹھ کر پانی پیا جائے گا تو بیٹھ کر پڑیں گے، یہاں کھڑے ہو کر، لیکن اس پانی کی تعظیم یہ ہے کہ یہ پانی کھڑے ہو کر پیا جائے۔ عظیم ہے، بے شک بے شک۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری مزید احادیث مبارکہ میں اس کی جانب اشارہ کیا۔ یہاں میں ایک ضمناً ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، آب زمزم کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، بے شک۔ علماء نے اس پر گفتگو کی ہے، بحث کی ہے کہ آب زمزم زیادہ افضل ہے یا قیامت کے دن کا حوض کوثر افضل ہے۔ بعض نے کہا حوض کوثر افضل ہے کہ اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، بعض نے کہا کہ آب زمزم افضل ہے، اس کی نسبت اگرچہ حضرت اسماعیل کے ساتھ ہے لیکن وہ کعبۃ اللہ میں اور مطاف کے اندر سے جاری ہوا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بعض نے تو مطلب دونوں کو ملا کر ذکر کر دیا، آب زمزم بھی اپنے مقام پر ہے، حوض کوثر کا پانی بھی اپنے مقام پر ہے، ان سب سے بڑھ کر افضل اور اعلیٰ پانی وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا، اللہ، کہ جو نسبت اس پانی کو، رحمت سے، سبحان اللہ، تو اس پانی کے بارے میں فرمایا۔ اور ویسے تو اگر دیکھیں تو آب زمزم کو جتنی نسبت آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ حضور کے جد اعلیٰ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی نشانی ہے، اور پھر وہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ اس خوبصورت انداز میں جاری و ساری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی مثال روئے زمین پر ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر مقصد کے لیے، بالکل۔ حضرت سفیان بن عیینہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک کی ایک مجلس کا ذکر وہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث مبارکہ ذکر کی کہ یہ جس قصد کے لیے یہ پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ ایک شخص مجلس سے اٹھ کر گیا اور واپس آ گیا، اور واپس آ کر کہا کہ آپ نے جو حدیث بیان کی آپ کو پکا معلوم ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل یہ حدیث صحیح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو میں ابھی پانی پی کر آیا اور میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں یہ جو پانی پی رہا ہوں اس نیت سے کہ واپس مجلس میں جاؤں گا تو مجھے 100 حدیثیں آپ سنائیں گے، اللہ، لیکن میری تو یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اسے وہیں بٹھایا اور وہیں بیٹھے بیٹھے ان کو حضور علیہ السلام کی 100 احادیث سنا دی۔ واہ واہ، سبحان، گویا کہ اس جانب لوگوں کا اور عقیدہ مضبوط اور پختہ کیا کہ جس نیت کے ساتھ اسے پیا جائے گا اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے گا۔ اور پھر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بھی لکھا کہ بخار جو ہے، اس بخار کے لیے کوئی دوا نہ لی جائے، صرف آب زمزم پی لیا جائے تو اللہ رب العزت اس بیماری سے، چاہے وہ بخار کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت سارے بزرگوں کے احوال اس ضمن میں ہمیں ملتے ہیں، یہاں تک بھی ذکر کیا گیا کہ سورہ فاتحہ اور آب زمزم کا ملاپ اس قدر خوبصورت ہے کہ اس پانی پر سورہ فاتحہ پڑھ دی جائے
اور پھر دنیا کے کسی بھی لا علاج مرض میں مبتلا مریض کو پلا دیا جائے، اللہ رب العزت اس پانی کی برکت سے اسے شفا یاب فرما دیتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ سے یہ جو چشمہ ہے یہ تقریباً 20 سے 22 میٹر کے فاصلے پر ہے، اور پھر اس کے بعد ابھی تو آپ یوں دیکھیے کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی کنواں کھودا جاتا ہے یا کسی بھی جگہ ڈرلنگ سے پانی نکالا جاتا ہے تو اس زمین کی ہیئت سے اندازہ لگا کر اس کی کیلکولیشن بتا دی جاتی ہے کہ جناب اس کا پانی اتنے عرصے تک اس کیفیت میں رہے گا، اس کے بعد اس کی جو کیفیت جو اس میں معدنیات ہیں اس میں یہ تبدیلی واقع ہو جائے گی، اور اتنے سالوں کے بعد چونکہ اس زمین کی کیفیات کے اعتبار سے یہاں سے پانی کا اخراج جو ہے کم ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہاں سے پانی نکالنا ممکن نہیں رہے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایسا چشمہ اور یہ ایسا کنواں ہے اور یہ اس انداز میں جاری ہے کہ اس کو 5000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گئے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے نہ یہ کبھی رکا ہے اور نہ ہی اس کے پانی کی جو ترسیل ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع ہوئی، اور کوالٹی بھی دیکھیں، کوالٹی جس 100 سیمپلز روزانہ بالکل یومیہ اس کی یکجا کی جاتا ہے کہ کوالٹی میں کہیں وہ، اور کوالٹی اس کی جیسی اس وقت تھی کہ جب جناب اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنی ایڑی رگڑی تھی وہی کوالٹی آج بھی موجود ہے۔ اور پھر ساتھ یہ جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس نے اس بات کو بھی مان لیا ہے کہ روئے زمین پر کہیں سے بھی کوئی بھی جو پانی نکلتا ہے وہ پانی سارے کے سارے ایک طرف، لیکن اس پانی کی انفرادیت ہے کہ اس کے کیمیکلز کسی کے ساتھ بھی میچ نہیں کرتے، یہ بالکل منفرد پانی ہے۔ اور پھر اس پر سہاگا یہ ہے کہ اس پانی کا یعنی آب زمزم کا اگر ایک قطرہ کسی اور پانی کے ساتھ ملا دیا جائے وہ چاہے کتنے ہی لیٹرز میں ہو تو اس کی کیفیات اس قطرے پر نہیں نمودار ہوتی، اس قطرے کی بلکہ اس کا امپیکٹ اس پانی پر جاری ہوتا ہے اور اس کے سارے اثرات اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا خوبصورت اللہ رب العزت کی جانب سے مبارک پانی ہمیں دیا گیا کہ جو کسی سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ اپنی ایک بوند سے لوگ دوسرے پانی کو متاثر کر کے اپنے سارے اثرات اس میں ڈال دیتا ہے۔ تو بتائیے ایک قطرہ جب دیگر پانی میں مل کے اسے بھی اپنے جیسا بنا دیتا ہے تو یہ قطرہ اور یہ پانی جب کوئی شخص پیے گا تو اللہ رب العزت اس کے ظاہر کو بھی پاک فرمائے گا اور اس کے باطن کو بھی پاک فرمائے گا۔ پھر ساتھ یہ بات بھی میں عرض کروں کہ یہ کنواں اب تو جو ہے نا عام لوگوں کی رسائی سے بالکل محفوظ کر دیا گیا، وہاں نہیں جانا ہوا، اور یہ جو اب بند کیا گیا ہے اس کا اشارہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ حضور حدود حرم میں کعبۃ اللہ کے پاس موجود تھے اور صحابہ ڈول ڈال کر اس سے پانی نکال رہے تھے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اگر تمہارا اذیت میں پڑنا مجھے نظر نہ آ رہا ہوتا تو میری بھی یہ خواہش تھی کہ یہ ڈول میں خود اٹھا کر اپنے شانوں پر رکھوں، یعنی اگر میں نے یہ عمل کیا تو لوگ اسے سنت اختیار کر کے اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہ فرما کر اسی جانب اشارہ کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا اس کا پانی ساری دنیا تک پہنچے گا لیکن اس تک پہنچنے والے بہت کم لوگ ہوں گے، اور یہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ٹیکنیشنز ہیں صرف وہی اس اصل مقام تک پہنچتے ہیں، لیکن وہ پانی جو اپنی اصل کے ساتھ وہاں سے جاری ہوتا ہے ہر ایک کے پاس اسی اصلی کیفیات کے ساتھ پہنچ رہا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، جو معدنیات پہلے دن تھے وہی آج موجود ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی جان لیں پانی اگر کہیں کھڑا رہے تو اس میں حشرات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں نباتات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، مگر یہ کنواں ایسا ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی حشرات الارض میں سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوتا، نہ نباتات میں سے کسی کو جنم لینے کی اجازت ہے، اور یہاں تک دیکھیے کہ کہیں پانی سٹیگننٹ ہو تو اس پر کائی بھی لگ جاتی ہے، مگر آج بھی اگر آپ تہوں میں جا کر دیکھ لیں تو اس پانی کے ارد گرد کہیں کوئی کائی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ تو کنویں کی بات ہے، کسی حاجی سے آپ پانی منگوا لیں اور اسے کسی بوتل میں ڈال کر اپنے گھر میں رکھ دیں، 20 سال کا عرصہ گزر جائے گا مگر اس پانی میں کسی قسم کی کوئی بو نہیں پیدا ہوگی، وہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔